صبح بہارے کو صبیہ خانم کے پاس چھوڑنے سے قبل اس نے ایک فون بما سم خرید کر اسے ایکٹیویٹ کر کے اسے دے دیا۔ کیا میں تمہارے ساتھ ہاسپٹل نہیں جا سکتی؟ بہارے خفا ہوئی۔ وہ دونوں ٹیکسی میں صبیہ خانم کے گھر جا رہی تھی۔ تم نے کہا تھا نا تم اچھی لڑکی بن کے رہو گی اور میری ساری باتیں مانو گی۔ اوکے، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اچھا یہ فون اپنے بیگ میں رکھو، میں تمہیں اس پہ کال بھی کروں گی اور تم چاہو تو تم عائشہ سے بھی بات کر سکتی ہو۔ بہارے نے فون اس کے ہاتھ سے تھاما، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور اس کو شکریہ ادا کیا اور اپنے فون کو اپنے چھوٹے سے گلابی پرس میں ڈال دیا۔ چھوٹا سا پرس تھا مگر اس میں دنیا جہاں کی چیز ملتی تھی۔ کنگھی مانگو یا کینچی، اس کے پرس میں سے سب نکل آتا تھا۔ بہارے کو صبیہ خانم کے پاس چھوڑ کر وہ دوبارہ ٹیکسی میں آ بیٹھی جسے وہ انتظار کا کہہ کے گئی تھی۔ آج مسز عبداللہ وغیرہ نے بھی آ جانا تھا سو بہارے کو کمپنی رہے گی۔ وہ ہاسپٹل کے راستے میں تھی جب فون بجنے لگا۔ وہ جو کھڑکی سے باہر انکرا کی بھاگتی عمارت دیکھ رہی تھی چونک کر فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ اماں کالنگ۔ حیا واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ اماں نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ ایک تو اس کے گھر والوں کو اس کی واپسی کی بہت فکر تھی، سکون سے رہنے بھی نہیں دے رہے انہیں۔ بس ایک ہفتہ مزید لگے گا۔ اب آ بھی جاؤ روہیل کا۔ اماں یہ وہی نتاشا ہے نا جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں طوفان آیا تھا؟ اب وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی ہے کہ اسے ساری دنیا سے ملوانے کی آپ لوگوں کو اتنی جلدی ہو رہی ہے؟ اسے ابھی تک ابا اور اماں کا نتاشا کو قبول کرنا ہضم نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کے منہ اس طرح بند ہو جائیں گے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ پھوپھو ٹھیک کہتی ہیں، وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے بارے میں باتیں بنانے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں، بیٹیوں کو تو اپنی جنگیں خود لڑنی ہوتی ہیں۔ فون بند کر کے اس نے روہیل کو کال ملائی۔ ٹیکسی ابھی بھی سگنل پہ رکی تھی۔ ہیلو جامعہ حفصہ، کیسی ہو؟ میری بات سنو اور کان کھول کر سنو۔ کیا ہوا؟ تمہیں اگر اپنے ولیمے کی اتنی جلدی ہے نا تو کر لو میرے بغیر، بلکہ میری طرف سے آج ہی کر لو، مگر اماں ابا سے کہو کہ مجھے بار بار واپس آنے کے لیے مجبور مت کریں۔ اگر تم میرا صبر سے انتظار نہیں کر سکتے تو نہ کرو۔ اچھا کیا ہو گیا ہے یار؟ ریلیکس، میں تمہارے آنے تک کچھ نہیں کرنے لگا۔ بہت شکریہ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی کال کاٹ دی، حالانکہ وہ پکارتا رہ گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے ذرا فاصلے پر تھی، پوری اسٹریٹ عبور کر کے آگے ہاسپٹل تھا۔ وہ ارادتاً دکانوں کے شیشوں کی دیواریں دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی تاکہ اگر کچھ خریدنا ہو یا تو یاد آ جائے۔ ابھی وہ اسٹریٹ کے درمیان میں ہی تھی کہ ایک دم سے رکی۔ وہ ایک گفٹ شاپ تھی جس کے شیشے کے پار اسے کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیز سے اس شاپ تک آئی اور گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے اس نے نگاہ اس شے سے نہیں ہٹائی تھی، وہ وعدہ کہ وہ اسے کھو نہ دے۔ اندر دروازے کے دائیں جانب وہ چھت پہ نصب ایک ہک سے لٹکا ہوا تھا ایک بہت خوبصورت سا ونڈ چائم۔ وہ پوری گردن اٹھائے ونڈ چائم کے اطراف میں گھوم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ 1 فٹ لمبا تھا، اوپر ایک سلور گول پلیٹ تھی جس سے لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ 5 لڑیاں تو دراصل لکڑی کی ڈنڈیاں تھیں جن کو سلور پالش کیا گیا تھا۔ 5 کی 5 لڑیاں کرسٹل کی بنی تھیں، جیسے ایک دھاگے میں پنکھڑیاں پرو دی گئی ہوں، گلاب کی پنکھڑیاں، چاندنی کی سی چمکتی بے رنگ کرسٹل کی روز پیٹلز۔ ہر 2 پنکھڑیوں کی لڑی کے ساتھ ایک سلور سٹک لٹک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہولے سے نازک کانچ کی لڑی کو چھوڑا۔ وہ سٹک سے ٹکرائی اور لکڑی کا اور کانچ کا کوئی عجیب سی دھن بجی، موسیقی کی کسی بھی قسم سے مختلف، وہ کوئی انوکھی سی آواز تھی۔ اس کے لمب سے لڑیاں جو گول گول دائرے میں گھوم رہی تھیں اب آہستہ آہستہ ٹھہرنے کے قریب تھیں، اور تبھی اس نے دیکھا اوپر کی سلور پلیٹ پہ کھدا ہوا تھا "Must every house be built upon love? What about loyalty and appreciation?" عمر بن خطاب۔ اس نے زیر لب ان الفاظ کو پڑھا۔ اسے وہ واقعہ یاد تھا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کے جواب میں یہ الفاظ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمائے تھے کہ کیا ضروری ہے ہر گھر کی بنیاد محبت پہ ہو؟ تو پھر وفاداری اور قدردانی کیا ہے؟ مجھے یہ چاہیے۔ اس نے ایک دم جذبات سے مخمور ہو کر بہت زور سے سیلز گرل کو مخاطب کیا، پھر احساس ہوا کہ شاپ میں تو وہ اکیلی ہے، سو اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ پیک کر دیں۔ سیلز گرل مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی۔
بلکہ اس نے ذرا دھیمے سے اپنی بات دہرائی تھی. ڈی جے ہوتی تو کہتی ہم ہیں نا پاکستان کے پینڈو. پورے 10 منٹ بعد جب وہ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ میں وہ ونڈ چائم نفاست سے پیک کر کے رکھا تھا. السلام علیکم. عادتاً اس نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا، مگر اگلے الفاظ لبوں میں رہ گئے. جہاں کمرے میں نہیں تھا، اس کا بستر خالی تھا. اس نے سب سے پہلے باتھ روم کے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا تھا. جہاں پرس شاپر میز پہ رکھتے ہوئے اس نے ذرا فکر مندی سے دیکھا. جواب ندارت. اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیلا. بتی بجھی ہوئی تھی، وہ وہاں بھی نہیں تھا. کدھر چلا گیا؟ وہ کاؤچ پہ جا بیٹھی. شاید ڈاکٹرز کسی ضروری چیک اپ یا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے لے کے گئے ہو. یہ سوچ کر ذرا تسلی ہوئی. کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر ون ٹائم پیکنگ سے نکالا اور سنگل دروازے تک آتی. وہاں جو باہر دروازہ کھلتا تھا نا، اس کے عین اوپر دیوار پہ ایک پینٹنگ آویزہ تھی. حیا نے وہ پینٹنگ اتاری، میز پہ رکھی اور ونڈ چائم کی رنگ اسکیل میں لگا لی. ونڈ چائم کی چین دروازے کے سر تک ختم ہوتی تھی اور وہاں سے سلور پلیٹ اور لڑیاں شروع ہوتی تھی. اس نے مسکرا کر پیچھے جا کر اپنے تحفے کو دیکھا جسے وہ جھانک کے لائی تھی. اچھا لگ رہا تھا. ارتعاش کے باعث وہ ذرا سا حرکت میں گول گول گھومتا. دروازہ چونکہ سلائیڈنگ والا تھا سو اس سے کھلنے کی صورت میں ونڈ چائم سے ٹکرانے کا خدشہ نہ تھا. فون کی گھنٹی بجی تو اس نے پرس سے موبائل نکالا. اسلام آباد پنڈی کے کوڈ کا لینڈ نمبر تھا. آج تو روہیل قتل ہو جائے گا اس کے ہاتھوں. ہیلو. جی میڈم امڈی، کیسی ہیں؟ اس نے کھڑے کھڑے بے اختیار بیڈ کی پائنتنی کے سٹینڈ کو تھاما. کون بول رہا ہے؟ اسے کیسے ملا اس کا ترکی کا نمبر؟ وہ کوئی میجر احمد تو نہیں تھا کہ؟ آپ ہر دفعہ مجھے پہچان جاتی ہیں، اس دفعہ بھی پہچان لیا ہوگا. خیر، آپ کی تسلی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ولید بات کر رہا ہوں. ہاں، آپ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے؟ حیرت ہے. حیرت نہ کریں، شکر کریں. جب تک میں باہر ہوں نا، آپ عزت سے ہیں، اور جس دن میں نے عزت دینے والا اور عزت چھیننے والا اللہ ہوتا ہے، جب تک وہ میرے ساتھ ہے مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر اس پر میرا نام لگا کر پیش کریں گے تو ساری دنیا یقین کر لے گی؟ انفیکٹ جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں نا آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں. آپ لوگ میرے خلاف کا کیس واپس لے لیں، اور جو پٹیاں آپ نے سلمان انکل کو میرے بارے میں پڑھائی ہیں نا، جس میں مجھے اور ہیڈ آرکیٹیکٹ کو آپ نے انوالو کیا، اس معاملے کو یہی ختم کر دیں، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا. مثلاً کیا کریں گے آپ؟ میں کیا کر سکتا ہوں نا اس ویڈیو کے ساتھ، میں جانتا ہوں آپ کتنی خوف زدہ ہیں. اس سے میں اس کی سی ڈی بنوا کر آپ کے گھر کے سارے مردوں میں تقسیم کر سکتا ہوں، اور شاید آپ کو کچھ بھی نہ کہیں مگر دل سے آپ کی عزت نہیں کر سکیں گے اور آپ رسوا ہو جائیں گے. جہنم میں جاؤ. اس نے پھٹے ہوئے انداز میں فون بند کیا. تبھی کانچ، اسٹیل اور لکڑی کے باہم ٹکرانے کی آواز آئی. فضا میں ایک مدھر سا ارتعاش ہوا. وہ تیزی سے پلٹی. جہاں بالکنی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا سر شاید ونڈ چائم کو چھوا تھا. ایک نظر حیا پہ ڈال کر وہ مڑا، گلاس لائٹ بند کی اور پھر پلٹ کر میز تک آیا. تم کہاں تھے؟ اس نے بمشکل خود کو کمپوز کیا. کہیں اس نے کچھ سنا تو نہیں تھا. ایک کال کرنے گیا تھا، سوچا اوپن ایئر میں کر لوں. موبائل بیڈ سائڈ کی ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر پھر حیا کو دیکھا. گہری اندر تک اترتی نظر، اور پھر خاموشی سے بستر پہ لیٹنے لگا. تمہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا. سسٹر کو پتہ چلا تو برا منائے گی. ابھی تم ٹھیک تو نہیں ہوئے نا؟ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ وہ اب تکیے کے سہارے لیٹے لیٹے بہت غور سے حیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا. بس ایک پل کے لیے کافی تھا اس کو دیکھ لینا اور یہ فیصلہ کرنے میں کہ وہ بیمار تھا. پھر بھی اس کے دوسرے مسائل بھی تو تھے. کیا اب اسے ایک نیا ایشو بتائے؟ کیا وہ اتنے خود غرض تھی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور یہ میں تمہارے لیے لائی تھی. اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی. ونڈ چائم کی طرف اشارہ کیا جو جہاز سے ٹکرانے کے باعث ابھی تک گول گول گھوم رہا تھا. شکریہ. اس نے کرسٹل کے اس خوبصورت تحفے کو نہیں دیکھا، وہ بس حیا کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا. وہ ابھی تک بیڈ کی پائنتنی کے ساتھ کھڑی تھی، اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑتی، ذرا بے چین اور مضطرب. کیا گھر سے فون تھا؟ اس نے بہت سوچ کر سوال پوچھا.
حیا کا دل زور سے دھڑکا. اس نے کمرے کے باہر سے کچھ تو لازمی سنا تھا. ایڈیٹ نہ ہو تو. نہیں، ولید لغاری تھا. وہ ذرا چونکا. وہی؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا. تم نے کہا تھا کہ آفس جایا کرو. میں نے آفس جا کر اس کو کچھ بدعنوانیاں پکڑی اور ابا کو بتا دیا. وہ اسی پہ مجھے دھمکانے کے لیے بار بار کالز کر رہا ہے. لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ذرا شانے اچکائے. جہان کے چہرے پہ ناگواری ابھری مگر جیسے ضبط کر کے. ابھی یہی کہہ رہا تھا. ہاں، مگر میں اس کی زیادہ دیر نہیں سنتی. 2-4 سنا کر فون بند کر دیتی ہوں. ابھی بھی اس نے PTCL نمبر سے فون کیا تھا تو میں نے اٹھا لیا، ورنہ موبائل کے غیر شناسا نمبر تو میں اب نہیں اٹھاتی. کیا تم نے کبھی موبائل فون سے فون نہیں کیا؟ اب کی بار وہ چونکی کچھ تھا جہاں کی آواز میں، کچھ ایسا جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکی. اگر تم مجھ پہ شک ہے تو میرا فون چیک کر لو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے شاید اس کا موبائل نمبر دیکھا ہے تمہارے فون میں. لیکن اگر تمہیں مجھ پہ شک ہوتا تو میں تمہیں اسی وقت کہہ دیتا. اس کا موبائل نمبر کدھر؟ اس نے حیرت سے دہراتے ہوئے اپنے فون اس کی جانب بڑھایا. جہاں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس کے ہاتھ سے فون لیا. اس نے فون ہاتھ میں لے کر قریب سے لاک کو پڑھا. جہاں بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. حیا، یہ ولید کا نمبر ہے. لمحے بھر کو حیا کا تنفس بالکل تھم گیا. وہ سانس روکے ہکدک سے جہاں کو دیکھنے لگی. تو وہ ولید تھا جس کے ساتھ ارم اور ولید. او گاڈ! مگر تمہیں کیسے پتا کہ یہ ولید کا نمبر ہے؟ جہان سے ایسے سوال پوچھنا بیکار تھا، پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی. جب سلیمان ماموں ہاسپٹل میں تھے تو ان کے فون پہ اس کی کال آئی. میں نے تب اسکرین پہ آیا نمبر اور نام دیکھا. مجھے نمبرز کبھی نہیں بھولتے. یہ اسی کا نمبر ہے. اب تم بتاؤ کہ ارم کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی وہ تمہارا فون لے کر گئی تھی، مجھے یاد ہے. حیا کا سر چکرا رہا تھا. وہ نیم جاں قدموں سے چلتی کاؤچ پہ آ بیٹھی. ارم اس کام کے لیے اپنے گھر کا کوئی فون نہیں استعمال کر سکتی. اس لیے نہیں کہ وہ پکڑی نہ جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ ولید کے ساتھ نہ پکڑی جائے. بہت کچھ تھا جو ایسے آپ سمجھ آ رہا تھا. مجھے ارم اور ولید میں دلچسپی نہیں ہے. مجھے صرف یہی بات کھٹک رہی ہے کہ اس نے بار بار تمہارا فون کیوں استعمال کیا. کیا تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ نہیں بھائی، میں ارم کی بات کر رہا ہوں کہ بجائے کسی ملازم کسی دوست کا فون استعمال کرنے کے اس نے تمہارا فون کیوں استعمال کیا. پتہ نہیں، مگر میں ارم سے ضرور بات کروں گی. وہ ٹیک لگا کر بالکل خاموشی سے بیٹھا تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو. اس کی نگاہیں ونڈ چائم کی لڑیوں پر مرکوز تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا. وہ ویڈیو کس نے دی ولید کو؟ کس نے بتایا ولید کو کہ اس ویڈیو سے اس حد تک خوف زدہ ہے کہ اس کو دبانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے؟ حیا نے ہر جگہ سے ویڈیو ہٹوا دی مگر 2 جگہ ایسی تھی جو رہ گئی تھی. ارم اور حیا کے لیپ ٹاپس. جس دن وہ ویڈیو نیٹ پہ ڈالی گئی تھی اسی دن ان دونوں نے اسے اپنے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا. ارم نے ہی ولید کو دی ہوگی مگر اس طرح تو ارم کی اپنی بھی بدنامی ہوگی نا پھر. جی ہاں، بیڈ پہ تکیے کے سہارے لیٹا گردن اس کی طرف موڑے بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا. وہ محسوس کیے بغیر گلاس ڈور کے پار دیکھتی کہیں اور گم تھی. وہ بہت اچھے سے صحت یاب ہو رہا تھا، ٹھیک سے چل پھر سکتا تھا. اس کا اپنا خیال تھا کہ وہ بغیر رکے 2 میل تک بھاگ سکتا ہے مگر ایسا کرنے کی اجازت اسے ابھی نہیں دی گئی تھی. البتہ وہ بستر پر لیٹے رہنے سے سخت بیزار ہو گیا تھا. اس صبح وہ اسے ہسپتال کے لان میں واک کے لیے لے گئی. وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا. سر پہ وہی سفید ٹوپی اور نیچے ہسپتال کا ہلکا نیلا ٹراؤزر اور شرٹ. عام دنوں کی نسبت وہ ذرا آہستہ چل رہا تھا مگر اب تو اسے خود بھی لگنے لگا تھا کہ جی ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. اس روز ہم فون نمبرز کی بات کر رہے تھے نا، تو پتہ مجھے نمبرز بھول جاتے ہیں بلکہ یاد ہی نہیں رکھ سکتی. وہ واک کرتے ہوئے اس کو بتا رہی تھی. جہاں نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے قدم اٹھاتا گیا. میں نے تمہیں اس رات کال اس لیے نہیں کی کیونکہ میرے دوسرے فون میں تمہارا نمبر نہیں تھا. مجھے نمبر زبانی یاد نہیں رہتے. میرے پاس عثمان شبیر کا کارڈ تھا سو ان کو فون کیا. ساتھ ہی سے سفیر والی بات کا خیال آیا مگر ابھی وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. جہاں نے سر کو ذرا سے جنبش دے کے اس بات میں سر ہلایا اور اچھا کہا، جیسے سے اس ساری تفصیل میں کوئی دلچسپی نہ ہو. اور میں ولید کے ساتھ صرف اس لیے بیٹھی تھی کیونکہ میں
اسے رشتہ بھیجنے سے منع کرتی جاتی تھی، مگر وہ میری غلطی تھی۔ وہ دونوں اب جنگلے کے ساتھ واک کر رہے تھے۔ جنگلے کے پار سڑک اور درختوں کی قطار تھی۔ جی ہاں، جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اب میں نے زندگی میں سبق سیکھ لیا کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اپنی روح میں بولتے اسے احساس ہوا کہ جہاں رک کر ذرا رخ موڑے، جنگلے کے پار کچھ دیکھ رہا ہے۔ حیا نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا۔ وہاں درختوں کے ساتھ پولیس ایک جگہ کو فیتہ لگا کر سیل کر رہی تھی۔ لوگوں کا ذرا سا رش فیتے کی طرف راہ میں تھا، اور وہ گردنیں اونچی کر کے ممنوع قطع اراضی کو دیکھ رہے تھے۔ حیا نے بھی ذرا آگے ہو کر دیکھنا چاہا۔ وہاں ایک شخص چت پڑا ہوا تھا، ہاتھ میں پستول، کن پٹی ہوئی گولی کا نشان اور ڈھیر سارا خون۔ اپنی جان خود لے لینا مایوسی کی انتہا ہے۔ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ نہیں، جہاں نے منظر کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا نہیں خیال یہ خودکشی ہے۔ کسی نے اسے قتل کر کے لاش کے ہاتھ میں پستول پکڑا دیا۔ اللہ اللہ، یہ شکی مزاج انسان بھی نا۔ اور تمہیں کیسے پتا یہ قتل نہیں ہے، خودکشی ہے؟ پہلی بات، پستول اس کے ہاتھ میں تھی، ہاں تو یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ خودکشی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ایسی عقلمند بیوی اللہ ہر ایک کو دے۔ نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن پڑھا ہے تم نے؟ اب مجھے کم عقل کو کیا پتا کہ نیوٹن کون تھا؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ ہاں بالکل، تمہیں اتنا تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ جو بھی تھا، اس نے ایک قانون دیا تھا کہ یاد آ گیا، نیوٹن وہی تھا جس کا سیبوں کا کاروبار تھا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ جہاں نے بے سختہ مسکراہٹ لبوں پہ روکی۔ ہاں بالکل وہی تھا۔ بہرحال اس کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے اور مخالف ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب انسان گولی چلاتا ہے تو گولی آگے اور گن پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے، اور خودکشی کرنے والے نے چونکہ خود کو ہرٹ کیا ہوتا ہے، اس لیے بمشکل 20% خودکشیوں میں پستول جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کے ہاتھ میں رہتا ہے، ورنہ عموماً اس انسان سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ جا گرتا ہے۔ اچھا، مگر ہو سکتا ہے یہ ان 20% کیسز میں سے ہو۔ وہ بھی ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، مگر وہ بھی نہیں سن رہا تھا۔ دوسری بات، جو اس کا زخم کا نشان ہے، یہ ذرا فاصلے سے اگر آیا ہوتا تو خودکشی تو لگتا کہ خودکشی ہے، کیونکہ خودکشی میں انسان کن پٹی پہ پستول رکھ کر چلاتا ہے، اور اس کا نشان بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پولیس آفیسرز اب ڈیڈ باڈی کی تصاویر بنا رہے تھے۔ ایک آفیسر جائے وقوع کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ تیسری بات، اگر گولی اس نے خود چلائی ہے تو ہاتھ پہ گن پاؤڈر ضرور گرا ہوگا، اور اگر میں ذرا سے قریب جا کے دیکھتا تو تمہیں مزید ثبوت لا کر دیتا، مگر تم تب بھی نہ مانتے۔ تم بھی تو نہیں مانتے۔ اس نے شانے اچکائے اور واپس مڑ گئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا، اور جہاں سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اتنا کچھ کیا، مگر وہ اب تک ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی بیوی عقل مند ہے۔ چلو کسی دن فرصت میں وہ اس پہ یہ بات ضرور ثابت کرے گی کہ وہ جہاں سے زیادہ سمارٹ ہے۔ کبھی نہ کبھی سے موقع تو مل ہی جائے گا نا۔